میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے۔ میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی، کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرمائی۔ لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے رخ کے درمیان ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی۔